سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 15ویں رات مغرب کے بعد سے شروع ہو چکی ہے۔ اس رات کے تعلق سے ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے کے اندر بعض غلط فہمیاں ہیں۔ ان غلط فہمیوں کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رات کے تعلق سے ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان جو ہے یہ لیلہ مبارکہ ہے، جس کا ذکر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک غلط فہمی ہے، اور قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر آئی ہے۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کی دیگر آیات سے اس آیت کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دم معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور وہ یہ کہ دیکھیے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے مبارک رات میں، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یعنی مبارک رات جسے کہا ہے، اس میں نزول قرآن کی بات کہی ہے۔ نزول قرآن کی بات اس آیت کے اندر کہہ کے اللہ رب العالمین نے مسئلے کو ایک دم صاف اور واضح فرما دیا کہ اس سے مراد شعبان کی رات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اس سے مراد رمضان المبارک کے مہینے میں پائی جانے والی لیلۃ القدر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نزول قرآن کی جو بات کہی گئی ہے، وہی بات سیم لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا لیلۃ القدر کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک میں پائی جانے والی شب قدر یا لیلۃ القدر ہے۔ اس میں امت کا لگ بھگ کوئی اختلاف نہیں۔ تو اب قرآن مجید کے نزول کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، نہ جو کہ رمضان میں پائی جاتی ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں تاریخ۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر، یہ دونوں ایک ہی ہیں، اس میں جو ہے کوئی الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں اور الگ نہیں ہیں۔ اور یہ رات کب پائی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ نزول قرآن کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ لہذا لیلہ مبارکہ ہو یا لیلۃ القدر، یہ رمضان میں ہے، نہ کہ شعبان کے اندر۔ تو سب سے پہلی غلط فہمی جو ہے اس رات کے تعلق سے یہ پائی جاتی ہے کہ اسے لوگ لیلہ مبارکہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو فضائل اس میں بیان کیے جاتے ہیں وہ اس رات کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ جو ہے یہ رمضان کے اندر پائی جانے والی لیلۃ القدر ہے، اور جو فضیلتیں اس رات کے تعلق سے سورہ دخان میں بیان کی گئی ہیں، وہ فضیلتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں۔ دوسری بات اس رات کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کو بعض لوگ جو ہیں عبادت کی رات سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے مخصوص عبادتیں لوگوں نے صلاۃ الفیہ کے نام سے اور اس طرح سے بہت ساری عبادتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی میں آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے صلاۃ الفیہ اور اس طرح کی جو نمازیں اس رات میں لوگ کرتے ہیں، ان کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس رات کے اندر کوئی عبادت نہیں کی، نہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی کی، یا اور کسی نے بھی مخصوص عبادت اس رات میں نہیں کی گئی ہے۔ کسی بھی طرح سے صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ تو بہت بعد کی چیز ہے، اور بعد میں لوگوں نے اس میں جو ہے جو بدعات ہمارے اندر شیعہ حضرات کی جانب سے آئی ہیں، انہی بدعات میں سے یہ بھی ہے۔ اسے بھی شیعہ حضرات نے من گڑنت احادیث کے ذریعے سے امت کے اندر پھیلا دیا، جیسے محرم کے روزے ہیں یا 22 رجب کے کنڈے ہیں، ایسے یہ بھی ہے۔ اور اس کی وجہ ہے ان کے یہاں، وجہ یہ ہے کہ ان کے امام غائب جو ہیں وہ اسی رات میں یعنی 15 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے وہ چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اسے جو ہے من گڑنت احادیث کے ذریعے سے اس کا رخ جو ہے دوسری طرف موڑ دیا، اور اہل سنت جاہل عوام میں اس کو جو ہے لوگوں کو جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے عام کر دیا گیا۔ حالانکہ شریعت میں اس کے تعلق سے کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رات کے تعلق سے ایک حدیث بیان فرمائی، جو ابن ماجہ حدیث نمبر 1390 ابن ماجہ کے اندر ہے، وہ ایک روایت ہے بس، وہ صحیح ثابت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی روایت اس رات کی فضیلت میں ثابت نہیں۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آسمان دنیا پر مطلع فرماتا ہے، اور مخلوق میں سے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ تو یہ فضیلت ہے، اور اس رات کے تعلق سے اسے مانا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اسی طرز کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہر رات کے تعلق سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں، اور اعلان کرتا ہے، منادی اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ مخصوص فضیلت صرف شعبان ہی کے تعلق سے نہیں ہے، 15ویں شعبان ہی کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت ہر رات کے تعلق سے ہے۔ اور پھر یہاں اس حدیث سے مخصوص عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق کو، اپنی مخلوق میں سے ہر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں مخصوص عبادت کی کہاں سے ذکر آ گیا؟ مخصوص نمازوں کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ صلاۃ الفیہ، صلاۃ غوثیہ اور یہ سب ہم نے من گھڑنت عبادتیں جو بنا رکھی ہیں، یہ جو ہے اس کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یا اسی طرح سے قبرستان میں جانے کا کہاں سے ذکر آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ویسے بھی آپ قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ یہ 15ویں شعبان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آج لوگوں نے جو ہے قبرستان میں چراغاں کرنا شروع کر دیا ہے، وہاں جا کے جو ہے اور انتظار میں رہتے ہیں کہ روحیں آئیں گی۔ روحیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر نیک روح ہے تو علیین میں ان کو جگہ دے دی جاتی ہے، اور وہ سو جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں فرشتے سو جاؤ اور تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اور اگر بد روح ہے تو ان کی تو اتنی پٹائی ہوگی، انہیں آنے کی کہاں فرصت۔ تو یہ عقیدہ جو ہے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ بالکل باطل عقیدے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، احادیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحیح احادیث جو ہے اس کے تعلق سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ اب ایک اور بات میں رکھوں گا، اور وہ یہ کہ شعبان کے 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے، تو 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے بھی جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سنداً ضعیف ہیں، اور
کمزور ہیں، اس لیے ان سے احتجاج اور حجت پکڑنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ہر مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو وہ اس مہینے بھی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھے، اور اسے جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 13، 14، 15 تاریخ یعنی 3 دن جو ہے روزہ رکھے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہوگا۔ اور پھر شعبان کی پورے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روزہ رکھتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر جو ہے 1969، حدیث نمبر 1969 کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پورے مہینہ سوائے رمضان کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اس میں ایام 20 بھی شامل ہیں، اس سے پہلے بھی روزہ رکھنے کی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی سوموار، بدھ اور سوموار اور اسی طرح سے جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے تو وہ بعد میں بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کے لیے اجازت ہوگی، لیکن آپ پورا شعبان ایک بھی روزہ نہ رکھیں۔ جو نفل روزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو روزے ثابت ہیں وہ کبھی بھی روزے نہ رکھیں، پورے سال کوئی روزہ سنت سے جو ثابت ہے وہ رکھیں ہی نہیں، صرف شعبان کی 15 تاریخ آ جائے وہی روزہ رکھیں، تو یہ جو ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے عمل جائز اور درست نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ ہاں اگر زیادہ تر آپ شعبان کے روزے رکھیں اور ایام 20 کے بھی روزے رکھیں تو 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ پھر اس کے علاوہ جو بہت ساری بدعات اس رات کے تعلق سے پائی جاتی ہیں وہ سب خرافات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے اس رات میں جو ہے گھروں کو سجانا، یا اسی طرح سے نئے کپڑے پہننا، یا اسی طرح سے چراغاں کرنا، اور اسی طرح سے اور بہت سارے اہتمامات اس رات کے اندر کرنا، یہ سب جو ہے اہل بدعت شیعہ حضرات کی طرف سے امت کے اندر داخل کیے گئے ہیں، اور ان کے ہاں اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کے امام غائب محمد الحسن عسکری جو ہے وہ اسی رات میں پیدا ہوئے ہیں، جو ان کے امام غائب ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق غائب ہو گئے ہیں اور وہ بعد میں آئیں گے، تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق کرتے ہیں، اور اسی سے متعلق جو ہے انہوں نے احادیث بہت ساری گڑھ رکھی ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے یہ گڑھ رکھی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لیے یا ایک ایسے آدمی کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے اس کے لیے جائز اور درست نہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔